وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ آیت شریفہ جو آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بہت کم مقامات کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ بندوں کے اوپر احسان فرما رہے ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں کے اوپر، خاص کر ایمان والوں کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں لقد من اللہ، کہ اللہ کا یہ احسان تم پر ہے، اللہ نے اس نعمت کو احسان کہہ کر ارشاد فرمایا. اس لیے بزرگوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر امت میں ہمارا پیدا ہو جانا اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور اللہ کے اوپر ایمان، یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے. اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان فرما کر اس نعمت کو بیان فرما رہے ہیں. اس لیے یہ نعمت یقیناً اس قابل ہے کہ ہم اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، بہت بڑا احسان مانیں. انسان جب اس کو احسان مانے گا، نعمت سمجھے گا، تو پھر اس نعمت کی حفاظت اور پھر اس نعمت کے اندر بڑھوتری اور اضافے کی فکر کرے گا. اور اس نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھے تو معاذ اللہ پھر نہ اس کی حفاظت کی فکر ہوگی اور نہ اس کو بڑھانے کی فکر ہوگی. دنیا کی نعمت ہوتی ہے، انسان کو بزنس مل گیا، کوئی اچھا جاب مل گیا تو کوشش کرتا ہے کہ اس سے اچھا جاب مجھ کو مل جائے. بزنس ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس میں اور زیادہ مجھ کو ترقی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نعمت سمجھ رہا ہے، اس کو اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے. تو اللہ کی قسم، دنیا کی نعمتوں کے اندر سب سے عظیم الشان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ نعمت ایمان ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کاموں کو لے کر بھیجا گیا ہے، جو بعثت کے مقاصد ہیں، بعثت کے مقاصد کو اس آیت شریفہ کے اندر بیان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. البتہ تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کے اندر انہی کے نفوس میں سے، انہی کی جماعت میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیجا. فرشتے بنا کر نہیں بھیجا. دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے آئے ہیں اور اسی کے اندر اللہ کی بڑی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے. اگر فرشتے آتے تو فرشتے اور انسانوں کے مقاصد الگ، ان کے تقاضے الگ، انسانوں کے تقاضے الگ، میل نہیں کھاتا. انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی ہو سکتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے پیدا فرمایا. چنانچہ سب جانتے ہیں قریش مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے اندر پیدا فرمایا. آگے فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو تمہارے اندر ہم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں، ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پاک کی جو آیتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، وحی کے ذریعے قرآن آپ پر 23 سال میں نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا. تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا چلا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو آیتیں تھیں ان کی تلاوت فرماتے رہتے تھے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو پڑھنا یہ بھی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لہذا وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھانے والے ماشاءاللہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، قرآن مجید کے الفاظ کی صحت اور اس کو صحیح سمجھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا اور پڑھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ لہذا جو معلمین ہیں اور جو بچے اور بچیاں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں، ایک عظیم الشان کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا سیکھنا سکھانا، الفاظ سیکھنا پھر اس کی تلاوت کرنا بھی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے جو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو گویا کہ ہم بعثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ نفس تلاوت یہ بھی بہت بڑی عظیم الشان اللہ کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت انہی الفاظ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، ان کے مفاہیم جیسا کہ آگے آ رہا ہے وہی علمہم کتاب کے اندر ان کے معانی کے ذریعے بھی ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، بڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ لہذا روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ تلاوت کرنا بھی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد میں اپنا آپ کو مشغول کرنا ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بہت زبردست حدیث ہے، روزانہ اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع، یہ ہمارے دل جو ہیں یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان پر کاٹ لگ جاتا ہے، رشٹ آ جاتا ہے۔ کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طریقے سے اسٹیل ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، لوکھن ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کتنا چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس میں پانی پڑتا رہتا ہے تو اس کے اوپر رشٹ اور زنگ آ جاتا ہے، کاٹ آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، کاٹ آ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دلوں پر یہ زنگ لگ گیا تو اس زنگ کو، اس کاٹ کو، اس رشت کو دور کرنے کا طریقہ کیا؟ دل اگر زنگ آلود رہے وہ تو اور خراب ہوتا چلا جائے گا اور بگڑتا چلا جائے گا، تو اب اس کا جلا کیا، اس کو صاف کرنے کی چیز کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دو بات ارشاد فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ مجھ کو یقیناً موت آنے والی ہے اور موت کے بعد انسان اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور جب دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر آخرت اس کا شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہاں کے لیے ہم کو تیاری کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لیے اعمال، وہاں کے لیے ایمان، وہاں کے لیے اخلاق، وہاں کے لیے ہمارے زبان اور ہمارے جسم کی حفاظت، یہ اعمال کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں ہمارے سفر آخرت کا توشہ ہے۔ تو جو شخص موت کو یاد کرے گا تو اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، میرے اندر کیا بیماریاں ہیں، میں کن بد اخلاقی میں مبتلا ہوں، کن گناہوں میں مبتلا ہوں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے گا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو موت کی برکت سے انسان بہت سی چیزوں سے، بد اخلاقیوں سے، موت کے نتیجے کے اندر انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور حاضر ہو کر اس کو پوری اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ حساب کتاب کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، اور بہت سارے مراحل ہیں۔ ہم دنیا کے ان پرابلم کو پرابلم سمجھتے ہیں، یقیناً یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی ٹینشن ہے دنیا کے، اور دنیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں، اللہ ان سے بھی ہم کو نجات دیں۔ لیکن اس سے زیادہ فکر کی چیز ہے قبر کی فکر ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا اگر ہم ان بدعمالیوں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ، دل خراب ہے اور دل کے زنگ کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے، تو پھر وہاں تو آخرت کے اندر دل کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا دل کے اعمال اگر گندے ہیں، دل گندا ہے، دل برباد ہو چکا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں قبر کا عذاب، قبر کی تنگیاں، قبر کی پریشانیاں، پھر اس کے بعد میدان محشر کی پریشانیاں، کتنی سخت پریشانیاں ہیں۔ اور پھر خدا نہ خاصہ ہمارے ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ جہنم کا ہوا تو جہنم کی آگ
اور جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیزیں ہیں۔ لہذا جتنا انسان موت کو سامنے رکھے گا، موت کی یاد میں رہے گا، تو اس کی تیاری کی فکر کرے گا، اور اس کی تیاری کی برکت سے انسان بہت سے گناہوں سے بچے گا، بہت سے گناہوں سے توبہ کرے گا، اپنی آخرت کی تیاری کرے گا۔ دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کی اس موت کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی گناہوں سے بچنے کی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی برکت سے انسان کے دلوں کے اوپر جو زنگ لگتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کے اندر مشغولیت، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھنا، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے لگانا، وقتوں کو دنیا کے پیچھے لگانا، پھر اس کے بعد نہ فرائض کی فکر ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے دنیا کی محبت کا۔ اور موت کی برکت سے دنیا کی محبت دل میں سے کم ہوگی، اور جب دل میں سے کم ہوگی تو آخرت کی فکر کی توفیق ملے گی، اور جب آخرت کی فکر کی توفیق ملے گی تو پھر انسان اعمال کے اوپر آئے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، اور گناہوں سے توبہ کی برکت سے اس کا دل پاک ہوگا۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنا یہ گناہوں سے بچ کر اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے بھی ہمارے دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے قرآن پاک کے انوارات سے، قرآن پاک کے اندر جو رحمتیں ہیں اور اللہ پاک کے جو تجلیات ہیں، ان تجلیات ربانی سے اور انوار قرآن سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں انسان یہ بھی نیت کرے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً اللہ کا قرب تلاوت قرآن سے بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں نیت کرے کہ اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے میرے قلب کے اوپر اور میرے دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے اور میرے دل کے اوپر جو کاٹ لگا ہوا ہے، یا اللہ اس زنگ کو دور فرما دے، قرآن کے انوارات سے میرے دل کو منور فرما دے، میرے دل کے اندر جو سیاہی ہے اور جو میرا دل کالا ہو چکا ہے، اور میرا دل کے اندر دل کے خراب ہونے کی وجہ سے، برباد ہونے کی وجہ سے نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نمازوں میں دل نہیں لگتا، اعمال کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اعمال کا شوق پیدا نہیں ہوتا، یہ دل کے زنگ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ لہذا تلاوت کے وقت میں انسان یہ بھی نیت کرے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور یہ بھی نیت کرے کہ اللہ پاک میرے دل کو پاک و صاف فرما دے۔ تو خیر بہرحال یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی اللہ کے بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد میں لگنا ہے، مشغول ہونا ہے، اور یقیناً اللہ کے بعثت کے مقاصد میں جو مشغول ہوگا وہ اللہ کا قریب بنے گا۔ پھر دوسرا فرمایا وہ یزکیہم، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دوسرا عمل اور دوسرے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے نکالتے ہیں۔ دل کی جو گندگیاں ہیں، دل کو برباد کرنے والے جو اخلاق رذیلہ ہیں، حسد ہے، جلسی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، اور اسی طریقے سے بد اخلاقیاں ہیں، یہ تمام کے تمام دل کے رذائل ہیں۔ وہ یزکیہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری گندگیوں سے بھی دور فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان سے مالوں کو لیجئے، ان مالوں کو لینے کی برکت سے آپ ان کو ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کریں گے، اور دل کی جو گندگیاں ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، اس سے بھی ان کو پاک کریں گے۔ تو تزکیہ نفوس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا تزکیہ نفوس فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ابھی تو ان کی ہمارے دلوں میں اتنی عظمت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں رسول بن کر تشریف لانے سے پہلے، یہی حضرات صحابہ جب زمانے جاہلیت میں تھے اور کفر و شرک کی گندگی میں مبتلا تھے، ان کے اخلاق اور ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کتنے خراب تھے، اور کیسے کیسے ان کے اندر بد اخلاقیاں موجود تھیں۔ زمانے جاہلیت کے جو بد اخلاقیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ جہالت اور یہ بد اخلاقیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، انتہا کو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان پر محنت کرنا شروع کی، ان کے جسموں پر نہیں بلکہ ان کے روح کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر، تو ان کے دلوں پر جب آپ نے محنت کرنا شروع کی، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا، تو پھر یہی وہ لوگ جو ظلم و ستم کے اندر ایک دوسرے کو مارنے میں، قتل کرنے میں، زنا کاری کے اندر، شراب پینے کے اندر، حرام کاری کے اندر بالکل انتہا پر تھے، لیکن وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر محنت کی، ان کے دلوں ان کی روح کو پاک کیا، تو پھر یہی حضرات صحابہ کے نام سے موسوم ہوئے، اور ہم ان کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی ان کا پاک نام آتا ہے ان کے پاک نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہم بولتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محنت سے ایسے الحمدللہ وہی حضرات جو زمانے جہالت میں کفر اور شرک اور جہالت کی انتہا پر سے، اب الحمدللہ اخلاق کے انتہا پر آ گئے، اور ایسے جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے، ایسے اخلاق حمیدہ پیدا ہوئے، ایسے اخلاق حسنہ پیدا ہوئے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود تنگیوں میں رہ کر دوسروں کے اوپر وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ دوسرے کے حقوق کو مارتے تھے، پہلا یہ حال تھا دوسروں پر ظلم کرتے تھے، پہلا یہ حال تھا کہ دوسروں کو قتل کرتے تھے بلا تکلف۔ ان کے نزدیک انسانوں کو قتل کرنا ایسا تھا جیسے کہ مکھیوں کو مار دینا۔ لیکن اس کے بعد میں ان کے اندر جو تزکیے کی برکت سے تبدیلی آئی ہے، چینجنگ آئی ہے، تو پھر وہی حضرات ایسے الحمدللہ اپنے اعتبار سے ایک نفوس مقدس پیدا ہوئے کہ اپنی ہر چیز کو پھر انہوں نے دین پر قربان کر دیا۔ ایسے الحمدللہ اللہ کے مقرب بندے پیدا ہوئے کہ اپنے اعتبار سے ایک صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، تم جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ ایسے نفوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے دنیا میں تیار ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، الفاظ کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور کتاب اللہ کے اندر جو مقاصد ہیں، کتاب اللہ کے اندر جو اللہ کا منشا ہے، صرف عربی جاننے سے کوئی شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑا پروفیسر بن جائے عربی لینگویج کا اور وہ سمجھ لے کہ میں قرآن پاک کو پڑھتا جاؤں اور سمجھتا جاؤں، ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب تک احادیث ہمارے سامنے نہیں ہوں گی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کھول کر بیان کیا ہے، احادیث کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، کوئی شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے اندر مثال کے طور پر آیا ہے اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اگر قرآن پاک کے صرف اقیم الصلاۃ کے اوپر کوئی شخص حدیث کے بغیر اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے بغیر عمل کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں 5 نمازوں کا باقاعدہ ان کے ٹائم کا، پھر فجر کے اندر 2 رکعتیں ہیں، ظہر کے اندر 4 رکعتیں ہیں، عصر کے اندر 4 رکعتیں ہیں، پورے قرآن کے اندر کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کی برکت سے امت کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئی کہ نماز ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں خالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کے اندر تفصیلات کیا ہیں، کتنا نصاب ہے، پھر اس نظام میں کتنا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے، یہ تمام جزیات اور تمام تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی ہے۔ لہذا تعلیم کتاب، علم جس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو قرآن پاک کے آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس، اور اسی طرح قرآن پاک کے معانی کو سمجھنا اور قرآن پاک کے معانی کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا، تعلیم کتاب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ، قرآن کی سنت اور دین کی باتیں جو ڈیپ کی باتیں ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ دین کا فہم حضرات صحابہ کو حاصل ہوتا تھا۔ تو خیر بہرحال اس آیت شریفہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، لہذا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا جس کو ہم اصلاح کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کے تزکیے کی طرف اور اپنے نفس کے اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تو دوست بزرگوں، یہ بعثت کے جو ایک مقصد ہے تزکیہ نفوس، اس سے ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ اس لیے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفوس بھی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں پوری طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ اور تعلیم کتاب یعنی جتنا ہو سکے ہم علم کو حاصل کریں۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے اس کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل صحیح طریقے سے کر سکے۔ جیسے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہمارے ذمہ فرض ہیں، تو نماز کے متعلق ضروری علم حاصل کرنا کہ طہارت
وضو کس طریقے سے ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وضو فرض ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، اور نماز کے اندر کوئی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ ضروری علم حاصل کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ انسان کو جو بھی عمل کرنا ہے، اگر کوئی بزنس ہے، تاجر ہے، تو اس کے لیے اپنی تجارت کے مسائل کا سیکھنا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے کا مہینہ آتا ہے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا، زکوٰۃ اللہ نے اس کو فرض کی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے اندر شامل ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کہ دین کا صحیح فہم حاصل ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعثت کے مقاصد میں یہ 4 مقصد ہم کو بیان فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس سے دوست بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، یہ دین بھی ایک بہت جامع دین ہے۔ یہ شریعت تمام چیزوں کا جامع ہے۔ اس کے اندر نماز بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر لین دین کے معاملات بھی ہیں۔ اور دوست بزرگ، یہ تمام کا تمام دین ہماری زندگی میں کس طریقے سے آئے گا؟ تو ہر چیز اپنے پیچھے ایک محنت چاہتی ہے۔ ہر چیز کے لیے انسان کو دنیا میں بھی ڈاکٹر بننا ہے تو ایک زبردست محنت کرنا پڑتی ہے، لائر بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ ایک معمولی جاب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو طریقہ ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز سیکھے بغیر اور محنت کے بغیر نہیں آتی۔ تو اتنا بڑا دین کہ جس کے اوپر ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی موقوف ہے، یقیناً اس دین کے لیے بھی ہم کو کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ یقیناً اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا۔ جب ہم اس کے پیچھے ٹائم دیں گے، محنت کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ یہ دین کی ایک بہت بڑی زبردست خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین جو ہے صرف اپنی ذات کو بنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بھی فکر کرتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے محلے والوں کی، اس سے آگے بڑھ کر اپنے شہر والوں کی، اور اس سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کی اور پوری دنیا کی انسانیت کی فکر اس امت کو دی گئی ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ لہذا اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بہت زبردست خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بھی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے لیے صرف یہی دین و شریعت ہے، قرآن و سنت ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ دنیا کے طریقے نہیں ہے کہ ہم دنیا کا بزنس کر لیں گے، دنیا کا مال کما لیں گے، عہدے کما لیں گے، بڑا گھر بنا لیں گے، اور بیلنس ہمارے پاس بینک کا بہت بڑا ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، آخرت کی کامیابی دین کے اوپر ہے، قبر کی کامیابی دین کے اوپر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین و شریعت ہے، قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کو ہم جتنا اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق جتنا ہماری زندگی کے اندر اعمال ہوں گے، ان اعمال سے اور قرآن و سنت کے پر عمل کرنے سے، دین و شریعت پر عمل کرنے سے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے ہی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اور جب ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی جو جتنی منزلیں ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی عزت والی زندگی، حیات طیبہ والی زندگی کا ملنا یقیناً خدا پاک کی قسم اسی دین پر موقوف ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہی بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو، ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ حضرات صحابہ، ان کے پاس کیا تھا پہلے، اور بعد میں بھی کیا تھا؟ یہی ان کے پاس قرآن و سنت تھا اور اخلاق تھے، اور یہی قرآن و سنت کو لے کر چلے ہوں، چلے دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی کامیابی، ایسی عزت اور ایسی سربلندی عطا فرمائی کہ اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی انسان عزت والی زندگی چاہتا ہو، حیات طیبہ، چین سکون والی زندگی چاہتا ہو، تو یقین ہم اپنا دل کا یقین بنائیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ وہ دین کے اندر موقوف ہے۔ جتنا ہم دین کے پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے اپنی زندگی کے اندر، اور پھر چل پھر کر اپنے گھر والوں میں، امت کے اندر، تو انشاءاللہ جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسا بھی ہم نے سنا کہ زمانے جہالت میں ان کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ گزرتے بے انتہا رونا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو ہم ساتھ چل رہے تھے، اب اچھی طرح باتیں کر رہے تھے، اچھی طریقے سے آپ کی حالت تھی، اب یہاں سے گزر رہے ہیں تو اب رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، مکہ مکرمہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہی وادی ہے کہ میرا باپ خطاب جو ہے مجھ کو یہاں پر اونٹ اور بکریاں لے کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ چرا کر آؤ۔ تو میں آتا تھا، بچپنا تھا، نہ مجھ کو اونٹ چرانا آتے تھے، نہ بکریاں چرانا آتی تھی، میں سو جاتا تھا۔ کبھی میرا باپ آ جاتا
اور مجھ کو سوتا ہوا دیکھتا، اونٹ ادھر ہے، بکریاں ادھر ہے، وہ ادھر ہے، تو مجھ کو مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تجھ کو بکریاں چرانا نہیں آتا تو آگے چل کے کیا کرے گا؟ جب تجھ کو بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں ہے تو آگے چل کے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بچپن کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ میرا باپ جب مجھ کو دیکھتا تھا کہ تو بکریاں نہیں چرا سکتا، آج الحمدللہ عمر کے زیر نگین، اسلام کے زیر نگین تقریباً آدھی دنیا ہے، اللہ نے عمر کو پوری آدھی دنیا کا چلانے والا بنایا۔ میرا باپ تو مجھ کو یہ کہتا تھا کہ تو کیا کھائے گا، کیا کرے گا، تجھ کو بکریاں چرانا نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس دین کے ذریعے سے کیسا ہم کو عزت عطا فرمائی، اس دین کے ذریعے سے کیسی صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ مجھ کو بکریاں چرانا نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے ایک امت کو چلانے والا بنا دیا، ایک دنیا کو چلانے والا اور ایک دنیا کے اوپر حکمراں بنا دیا۔ یہ دین کی برکت تھی، دین کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کمالات پیدا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کمالات پیدا ہوئے کہ دین ہی کی برکت تھی کہ حضرات صحابہ کے اندر دنیا کے اندر بھی الحمدللہ یہ عزت والی زندگی ملی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو یقیناً بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اپنی زندگیوں میں بھی دین لاتے ہیں، خود بھی اللہ کے احکامات کو چلتے ہیں، قوا انفسکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں، اپنی آخرت میں کیا مراحل پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری میں لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہلیکم، اپنے گھر والوں کی، اور اس سے آگے بڑھ کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، پوری انسانیت کی اور پوری دنیا کے ان لوگوں کی وہ فکر لے کر چلتے ہیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور خود بھی دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کرے۔ لہذا دوست بزرگوں، انسان اپنی نماز پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، اپنے روزے پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، امت کی فکر کرے، انسانوں کی فکر کرے، انسانیت کی فکر کرے۔ یہ ہمارے برادران وطن بیچارے یہ بھی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر آ جائیں، ان کو بھی اللہ پاک کی نعمت عطا فرما دے، اس کی بھی فکر کرے۔ ہمارے بھائی بہن جو دین سے دور ہیں وہ دین پر آ جائیں، گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے، امت کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ جس طریقے سے بھی ہو یہ محنت ہم کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دین کو صحیح سمجھنے والے کہلائیں گے، اور دین کے مقصد کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں لانے والے بنیں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں، میری اور آپ کی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اتنا بنائے، اللہ سے ہونے کو اتنا بولے کہ غیر اللہ کا یقین دل سے اللہ کرے نکل جائے، اور اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر اس کے ساتھ اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں آ جائیں، اور پھر اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں آنے کے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، امت میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ اس امت کا ہر ایک امتی کا ایک فریضہ ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور امت کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر لانے کی فکر کرے۔ اس فکر کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو بہت اطمینان کے ساتھ جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائیں گے ہمارے بچے دین پر ہیں، ہمارے بچے نمازی ہیں، دیندار ہیں، آخرت کی ان کے اندر فکر پیدا ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ یہ حقیقت میں دلوں کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے۔ صرف بینک بیلنس ہو جانا یہ کوئی آنکھوں کا نور نہیں ہے، دین پر آنا، پھر اس دین کی برکت سے اللہ پاک ان کی دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی بنا دیں گے۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر ہم محنت کریں، امت پر محنت کریں، اپنی ذات پر محنت کریں، یہ دین کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اس لیے ان تقاضوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر انسان اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہے اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہم کو ہوتا رہے، اور اس فکر کے ساتھ انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، عزت، چین، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوگا تو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر نعمت ملے گی تو شکر کی توفیق ملے گی، کوئی پریشانی آ گئی تو صبر کی توفیق ملے گی۔ اس طریقے سے ایمان محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ ضلالت سے، گمراہی سے اور اسی طریقے سے نفس و شیطان کی شرارتوں سے انسان کی حفاظت ہو سکے گی۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی دین کا جو صحیح فہم ہے وہ عطا فرمائے، حکمت والی باتیں ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ایمان کیا ہے، ہم سے ایمان کیا چاہتا ہے، ہم کو اللہ پاک کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اس سمجھ کی برکت سے پھر انسان اپنی بھی فکر کرے گا، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے گا، اپنے امت کی، اپنے محلے کی بھی اور پوری امت کی فکر کرے گا۔ پھر وہ دیکھ نہیں سکے گا کہ یہ بے نمازی کیوں ہے، ورنہ اگر دین کی فکر نہیں ہوگی صحیح معنی میں تو ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی، یہ ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دین کا صحیح تقاضا جب پیدا ہوگا تو انشاءاللہ انسان خود بھی نماز پڑھے گا اور دوسروں کی بھی نمازوں کی فکر کرے گا۔
خود بھی جنت والے اعمال کرے گا اور دوسروں کو بھی جنت والے اعمال میں مشغول کرنے کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر والی، ذکر والی اور ایمان کے صحیح تقاضے والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ جو دین کے کام ہوتے ہیں ان کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، اعمال کو بھی مضبوط بنائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس طریقے سے راضی ہو جائیں کہ اللہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے ایمان اور ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیں۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔